بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، ایک اور بڑا زبردست اور اہم سوال ہے جس کی عبارت ہے۔ سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بریلوی اور شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا جائز ہے، یا کسی اور نبی یا ولی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بریلوی حضرات حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلسلہ طیبہ کے صفحہ نمبر 14 کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں مولانا صاحب نے مشکل کشا کہہ کر مدد مانگی ہے۔ کیا یہ کتاب صحیح ہے، اور کیا مولانا حسین احمد کا یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر مولانا صاحب کا یہ کہنا جائز ہے تو بریلویوں کا کہنا کیوں جائز نہیں؟ اب یہ سوال کی عبارت ہو گئی، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین خلیفۃ الرابع سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ مشکل سے مشکل مقدمات اور پیچیدہ معاملات میں فیصلہ فرما کر بہت آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلال المعضلات یعنی مشکلات کو حل کرنے والے کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی اس لقب سے وہ مشہور تھے، ملقب کیا جاتا تھا، یعنی یہ لقب دیا جاتا تھا، جس کا ترجمہ بزبان فارسی مشکل کشا ہے، یعنی فارسی زبان میں اس کا ترجمہ مشکل کشا ہے، یعنی مشکلات کو ختم کرنے والے۔ اس معنی کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر امت پر اس لفظ کا اطلاق درست ہے۔ شرعاً یا عقلاً اس میں کچھ استبعاد یا معنی نہیں ہے، البتہ بعد میں اسی لفظ مشکل کشا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت و محبت میں غلو کرنے والے، یعنی غلو یعنی بہت زیادہ محبت میں آگے بڑھنے والے لوگوں نے یہ سمجھ لیا یا اپنا عقیدہ بنا لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر زمانے میں مشکل کشائی فرماتے ہیں، اور یہاں تک غلو میں بڑھ گئے کہ جس طرح مصائب میں اللہ پاک کو پکارا جاتا ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے لگے۔ یعنی پہلے تو اس میں کوئی استبعاد یا معنی نہیں تھا، کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی، عام طور پہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ بھائی یعنی عام طور پہ ان کا ذہن ماشاءاللہ اتنا تیز ہے، فراست اتنی تیز ہے کہ فوراً بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتے تھے۔ ان کے اقوال کتنے مشہور ہیں ماشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ تشبہ بالشرک بلکہ شرک ہی ہے، یعنی یہ کہنا کہ بھئی جیسے اللہ کو پکارتے ہیں اسی طرح حضرت علی کو پکارنا، یہ تو شرک کے ساتھ مشابہت ہے بلکہ شرک ہی ہے۔ بس جہاں جہاں یہ مفسدہ ہو یا اس کا اندیشہ ہو تو وہاں ممنوع ہونا ظاہر ہے، یعنی جہاں اس کا خوف ہو، اس کا اندیشہ ہو یا بالکل فساد واضح ہو تو پھر ممنوع ہوگا۔ حضرات اکابر رحمہ اللہ کے کلام میں جہاں اس لفظ مشکل کشا کا اطلاق ہے وہاں اس عقیدے کا ایہام نہیں، وہم بھی نہیں ہے، یعنی حضرات اکابر جو اس بات کو کہتے تھے ان کے بارے میں تو اس کا وہم ہی نہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھیں یا ایسے ہی ان کو پکاریں جیسے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس بات کا تو بالکل واہم ہی نہیں، کیونکہ آگے پیچھے کی اور عبارتوں سے پتہ چلتا ہے، ان کی باتوں سے۔ فافترقا، پس دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ امید ہے کہ تفصیل بالا کی روشنی میں، یعنی جو ساری تفصیل بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ اب آپ کو مزید کوئی اس میں اشکال باقی نہیں رہے گا، بلکہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مشکل کشا کا لفظ تو موجود ہے لیکن وہ نارمل جیسے بولا جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے میں بڑے زبردست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بصیرت دی تھی، بصارت دی تھی۔ جمعے کے خطبے میں بھی کہا جاتا ہے وَقَضَاهُمْ عَلِي، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان سے مراد یہ ہے کہ بات کو یعنی ختم کرنا، بات کا حل نکالنا، یہ ان کو بڑا زبردست آتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، یہ تو ان اللہ کے بندوں نے اس طرح کی باتیں سمجھنی شروع کر دیں اور یہ سوچ رکھ لی کہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دیا، اللہ کے برابر سمجھنا شروع کر دیا، فضائل میں اتنا آگے بڑھ گئے، محبت عقیدت میں اتنا آگے بڑھ گئے۔ تو محبت عقیدت میں اتنا آگے بڑھ جانا یہ بھی خطرناک ہے، محبت عقیدت کی کمی کرنا وہ بھی خطرناک ہے، اور محبت عقیدت میں بہت آگے بڑھ جانا یہ بھی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، صحیح علم عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرما دے، آمین۔